بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے فرسٹ ایئر سورہ البقرہ میں نالج ود کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 8 میں آیت نمبر 222 تا آیت نمبر 253 کے اہم سوالات اور ان کے جوابات کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ خالی جگہ پر ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، آیت 222 اور 228 میں ذکر ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یعنی 4 مہینے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ آیت 229 تا 231 میں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اس سے اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص اسے طلاق نہ دے دے۔ آیت 232 سے 235 کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ آیت 236 سے 244 کے مطابق تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ خاص طور پر درمیانی یا ظہر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 236 تا 242 میں دوران سفر دشمن کا خوف ہونے کی صورت میں پیدل یا سواری پر ہی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت 243 تا 248 میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت طالوت کو علم اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے وسعت عطا فرمائی۔ اب ہم کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں کہ آیت 222 تا 228 میں قسموں کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں نیکی کا کام انجام نہ دینے کے لیے قسم کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، یعنی آپ ایسی قسم نہیں کھاؤ گے کہ نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ اگر ایسی قسم کھائی بھی ہو تو اس کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ کہ بے توجہی سے کھائی جانے والی قسموں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں، جو قسمیں سچے دل سے کھائی جائیں ان کا مواخذہ ہوگا، یعنی اگر آپ نے کہہ دیا آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے، ایسی قسم کھا لی تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، یا آپ نے بے توجہی سے کوئی قسم کھا لی تو اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ سچے دل سے کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کا آپ نے حساب دینا ہوگا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آیت 229 تا 231 میں دوسری مرتبہ طلاق کے بعد کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ تو آیات 229 تا 231 میں دوسری مرتبہ طلاق کے بعد یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ دیا جائے، یعنی رجوع کر لیا جائے، یا انہیں رخصت کر دیا جائے، یعنی تیسری طلاق دے کے مکمل الگ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں کہہ رہے ہیں شائستہ طور پر زوجیت میں رکھ دیا جائے، تو کچھ لوگ عورتوں سے اس لیے رجوع کر لیتے ہیں دوسری طلاق دینے کے بعد کہ ان کا کہیں اور نکاح نہ ہو سکے، یعنی ان کو اذیت دینے کے لیے۔ تو اس باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو یا تو آپ اگر تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو شائستہ طور پر رجوع کر کے نکاح کر لیں، اور یا آپ انہیں رخصت کر دیں تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکیں۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آیت 232 تا 235 میں طلاق کی صورت میں رضاعت کے حوالے سے بچہ کے والد اور والدہ کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں طلاق کی صورت میں رضاعت کے حوالے سے بچے کے والد اور والدہ کے لیے ہدایات دی گئی ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی اور والد اس عرصے میں تمام اخراجات، بچے کے تمام اخراجات والدہ کو ادا کرے گا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔
اگلا سوال ہے کہ آیت 236 تا 242 کی روشنی میں بتائیں، اگر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اگر مہر، اب یہاں دو باتیں ہیں، اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی 1 لاکھ مہر مقرر ہے تو 50,000 دینا ہوگا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہے تو آپ مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ مال دے گا، اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ مال دے کر رخصت کرے گا. یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایک مہر مقرر ہے تو نصف دیں گے، اور اگر مقرر نہیں ہے تو اپنی مرضی سے دیں گے، اور اپنی مرضی میں اپنی مالی حیثیت کو دیکھ کر ادا کرنا ہے. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آیات 249 تا 253 کی روشنی میں بتائیں کہ جب حضرت طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابل آیا تو اہل ایمان نے کیا دعا کی؟ تو اہل ایمان نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں صبر سے لبریز فرما اور قوم کفار پر ہمیں ثابت قدم رکھ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آیت 243 سے 248 میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ کی درخواست پر نبی اور بنی اسرائیل کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ تو ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو وہ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت عطا کی فرمانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہے عنایت کرے، اور اس کی بادشاہی کی علامات یہ ہیں کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس لے آئے گا. تو بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے تو جو جالوت سے جنگ کرے، تو اس وقت یہ مکالمہ ہوا تھا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آیت 249 تا 253 کی روشنی میں بتائیں جب حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر نکلے تو انہیں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں جب حضرت طالوت اپنی فوج لے کر نکلے تو اللہ نے ایک نہر سے ان کی آزمائش کی. بنی اسرائیل کے جنگجو افراد کو ناکارہ افراد سے جدا کرنے کے لیے ایک امتحان تجویز ہوا کہ جب وہ نہر پر پہنچ گئے تو ان سے کہا گیا کہ اس نہر سے سیراب ہو کر پانی نہ پیا جائے. تو سب نے پانی پی لیا اور بہت کم جماعت ان کے ساتھ رہ گئی. پھر اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. تو یہاں اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو لشکر جو تھا اس میں سے ناکارہ افراد کو ایک نہر پہ امتحان لے کر الگ کیا گیا تھا. اگلے سوال کو دیکھتے ہیں. اب تابوت سکینہ کے حوالے سے ایک نوٹ لکھیں. تو تابوت سکینہ ایک تابوت تھا جس میں بنی اسرائیل کے تبرکات موجود تھے، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے باعث سکون تھا. اس تابوت میں کیا تھا؟ اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ذرا اور وہ تختیاں جو کوہ طور پہ اللہ نے موسیٰ کو دی تھیں موجود تھیں. مشرکین طالوت اس تابوت کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، اس لیے ایک بیل پر رکھ کر اسے چھوڑ دیا کہ لے چلا جائے، ہم سے دور ہو جائے. تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بیل کو بنی اسرائیل کی طرف لے جائیں. یوں وہ تابوت بنی اسرائیل کو واپس مل گیا. تو اس کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوا. اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.